بارے میں میڈیا ٹاک کی گئی۔ صاحب کی جو کہ رسپونڈنٹ 6, 7 اور 8 کے وکیل ہیں، یعنی حسین صاحب، حسن صاحب اور مریم صاحبہ کے، ان کے آج آرگیومنٹس تھے، اور دوران جے آئی ٹی جو سوال نہیں پوچھے گئے، جو ڈاکیومنٹس سامنے نہیں رکھے گئے، جو کہ پہلے ہی خواجہ حارث صاحب کی جرح کے دوران ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی یقیناً یہ لکھا ہوا ہے، پیج 115 جو ہل میٹلز والی والیوم ہے، اور اس کے ساتھ جو والیوم 1 ہے جو سمری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورس ڈاکیومنٹس ہیں اور ان کی تصدیق شدہ نقلیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کا پروسیس نہیں ہو سکا اور یہ عدالت میں قابل سماعت نہیں ہے۔ ان ڈاکیومنٹس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ قابل سماعت نہیں ہے، وہ لیگلی ٹینیبل نہیں ہے، تو ان کے برعکس جو آج ڈاکیومنٹ پیش ہوئے، مثلا اس میں ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو گلف سٹیل کی مشینری ہے یہ خریدی ہی نہیں گئی۔ جب سوال پوچھا گیا جے آئی ٹی کی طرف سے، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ عدالت نے بنایا نہیں تو وہ سیکرٹ ہے، وہ والیوم جس میں سوال پوچھا گیا وہ سیکرٹ ہے۔ ماشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، یہ شفافیت ہے کہ جو اہم جز ہے جس کو انہوں نے خود اسینشل انویسٹیگیشن کے لیے کہا ہے وہ سیکرٹ ہے، اور ہاتھ باندھ کے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جواب دیں، اور یہ بھی درخواست میں لکھ کے دیا کہ جی اس کو اوپن کر دیں، بجائے اس کو اوپن کیا جائے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماعت کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ آج بات سامنے آ گئی کہ جو سوال پوچھا گیا تھا وہ لوڈڈ کوسچن تھا کہ جی آپ بتائیں کہ دبئی سے سکریپ جو ہے یہ ان ادوار میں گلف سٹیل مل کا کہیں گیا کہ نہیں گیا، تو یہ سکریپ تو تھا ہی نہیں۔ سکریپ کی جو کسٹمز کوڈ ہے وہ اور ہوتی ہے، مشینری کی جو کسٹمز کوڈ ہے وہ اور ہوتی ہے، بلکہ آگے مشینری کی جو تشریح ہے وہ بھی کوڈ میں اور ہوتی ہے، یوزڈ بھی اور ہوتی ہے، نیو بھی اور ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات باور ہوئی تو پھر کہا نہیں جی یہ اگر دبئی سے باہر گئی ہے تو دبئی سے بھی اگر باہر گئی ہے تو وہ سکریپ اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو مشینری تو نہیں ملے گی آپ کو، کسٹمز کوڈ میں وہ تو نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یوزڈ مشینری تھی لیکن سکریپ جیسے کہ لوہے کے ٹکڑے تو نہیں تھے، وہ باقاعدہ مشینیں تھی۔ تو پھر اس بات پہ بحث آ گئی کہ جناب جو یو اے ای ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اگر دبئی سے کچھ ابو دھابی میں داخل ہو جائے تو پھر بھی یہ ایک ملک کا بارڈر کراس کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر فرض کریں امریکہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں تو اگر الینوائے اسٹیٹ سے کوئی چیز مسیسپی چلے جائے یا اوہایو سے کوئی چیز جو ہے وہ نیو یارک چلے جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسٹمز ٹیرف میں چلے جائے گی، وہ تو جب دبئی کے پورٹ سے جائے گی تو وہ کسٹمز والے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ بھی وضاحت کی گئی کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ ابو دھابی سے گئی ہے، اور وہ تمام ڈاکیومنٹس جس میں لیٹر آف کریڈٹ، جس میں انشورنس کے ڈاکیومنٹ، جس میں شپنگ کے ڈاکیومنٹ، جس میں اس کی پیمنٹس ہیں، وہ تمام جو مختلف اداروں پہ بکھری ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کروائی ہیں۔ اور اس مقصد سے جو جے آئی ٹی ہے انہوں نے اپنی جو کنکلوژنز ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ یہ مشینری گئی ہی نہیں ہے، تو اب ثابت ہو گیا کہ مشینری چلے گئی ہے، تو وہ کنکلوژن اب کہاں چلے گئے؟ تو یہ کہا گیا کہ ان کنکلوژنز کو آپ چھوڑیں، اور کل بھی یہ کہا گیا کہ forget about جے آئی ٹی، forget about جے آئی ٹی۔ اس کے بعد جو ڈاکیومنٹس تھے عزیزیہ مل کے کہ یہ پیسے ہی نہیں ملے ان کو، وہ ثابت ہوا بینک سٹیٹمنٹ دے کے کہ یہ 63 ملین جو ہے یہ اکاؤنٹ میں جمع تھے، اور جو دوسرے فریق تھے، پارٹنر تھے، ان کی اجازت تھی کہ یہ استعمال جو ہے وہ رسپونڈنٹ نمبر 7 کرے گا کیونکہ وہی میل چلا رہے تھے اس وقت۔ تو یہ بھی بینک سٹیٹمنٹ سے ثابت ہوگا کہ وہ پیسے تھے، جبکہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے اس سورس ڈاکیومنٹس کی بنیاد پر جو کہ قابل سماعت ہی نہیں ہے سرے سے، وہ بات جے آئی ٹی خود کہہ رہی ہے، جے آئی ٹی کا وکیل کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف اور الزامات تھے کہ جی اس کا جو اصل مالکانہ حقوق ہے اس کا کچھ دیا ہی نہیں گیا، تو وہ جے پی سی اے کے ڈاکیومنٹ کہلاتے ہیں جو کہ سروس پرووائڈر ابھی کا، اور اس میں جو شیئر ہے اور اونر ہے حسین نواز، وہ بھی ڈاکیومنٹ جو ہے موجود ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہے وہ بھی پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سے تمام تر جو جے آئی ٹی کی کاروائی ہے
اور جے آئی ٹی کی کارروائی کی وجہ سے جو انہوں نے سورس ڈاکیومنٹ کے ذریعے جو ناقابل سماعت ثبوت پیش کیا ہے اس سارے کی جو وجود ہے وہ مسمار کر دیا گیا. اور تمام دورانِ اس جرا کے جو ہم نے دیکھا مشکل سے کوئی ایک جملہ بھی مکمل کر سکتے تھے سلمان اکمل راجہ, اور جو وہ کیس بیان کرنا چاہ رہے تھے اس میں جگہ جگہ پر جو سوال اٹھائے گئے ان کی بار بار جو ہے جواب دیے گئے, بار بار جواب دیے گئے. اور انہوں نے وہ بات جو کہنے کی تھی وہ کہہ کے رہے, گھنٹہ لگ گیا, لیکن کہہ کے رہے کہ رسپونڈنٹ 6, 7 اور 8 جو ہیں, جو شاید وہ ان کو بہت دیر لگ رہی تھی شاید کہ وہ بھول جائیں جو بھی تھا, ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ نہیں بھولے اور وہ اپنی بات پہ اٹکے رہے. اور آخر کار انہوں نے یہ منوایا عدالت میں کہ 6, 7 اور 8 کا ان فلیٹس کے ساتھ غلط کاری کیا ہے وہ تو بتائیں, ایلیگیشن کیا ہے پٹیشنر کی طرف سے. پھر بات آ گئی رسپونڈنٹ نمبر 1 پہ, اس میں بھی کہا گیا کہ جناب ان کا تو اس کے ساتھ کوئی ایک کاغذ, ایک ورقہ, کوئی ایک ٹیسٹمونی کسی کی بھی, کسی الیکٹریشین کی, کسی گارڈنر کی, کسی کی بھی, کسی ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی, کسی کی بھی کوئی وجود پہ ہو, کسی بینک کی, کسی قسم کی بھی کوئی ریونیو ریکارڈ ہو, کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ ہو, کوئی کانٹریکٹ ہو, کوئی چیک ہو, کوئی کسی قسم کا کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہو, کوئی آڈٹ رپورٹ ہو, کوئی بھی چیز کوئی جے آئی ٹی نے لائی ہو جس میں رسپونڈنٹ نمبر 1 کا کوئی تعلق مالکانہ حقوق کا اس ان فلیٹس کے ساتھ ہے تو وہ دکھا دے. وہ تو ہے نہیں. تو رسپونڈنٹ نمبر 1 کے خلاف جو ایلیگیشن ہے اور رسپونڈنٹ نمبر 6, 7 اور 8 کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ ساری شروع ہوئی آئی سی آئی جے سے, اور پاکستان کی عوام کے ذہن میں ایک زہر اگلا گیا کہ یہ آئی سی آئی جے کی رپورٹ میں نام آنا جو ہے وہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں. آپ اگر وہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیونکہ آئی سی آئی جے کی جو لیگل سیکشن ہے ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہاں لکھا ہوا ہے کہ we neither mean to imply nor suggest that any wrongdoing has been done or any illegality is even implied. یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ صرف یہاں پر نام ہونا یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ غلط کاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ عدالت میں بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ وہ خود کہہ رہے 6, 7 اور 8 کا ٹھیک ہے, کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. تو اگر ایلیگیشن نہیں ہے تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2018 کے الیکشن کے لیے 2 مرتبہ یہ ٹرائل چل کے اور پھر جے آئی ٹی چلا کے یہ ایک میڈیا وار چلی جس میں مریم نواز صاحبہ کا, پرائم منسٹر کے خاندان کا, پرائم منسٹر کے کردار کا, نون لیگ کا, گورنمنٹ کا دھجیاں اڑا دی گئیں, دھجیاں اڑا دی گئیں. اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 6, 7 اور 8 کے خلاف یعنی حسن حسین اور مریم کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا ہے کیا. اب کیا ہونا ہے کہ چونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ نون لیگ کا پی 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 نہیں بنا سک, ابھی تک جو پی 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 کے ساتھ ہوا تھا پچھلی دور حکومت میں کہ عوام کی نظروں میں ان کو جو جس حد تک ان کو گرا دیا گیا تھا, وہ اسی طرح سے جو انہوں نے جو حرکتیں کی وہ کوشش کی گئی کہ نون لیگ کو اس رنگ میں رنگا جائے. پہلے مینڈیٹ کے اوپر وہ دھجیاں اڑ گئی, اس کے خود سپریم کورٹ نے مور لگا دی کہ پہلا الیکشن جو ہے صحیح ہوا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں. کبھی ڈان لیگز, کبھی کچھ, کبھی کون سی لیگ, کبھی کون سی لیگ, کبھی جمالی عدالت, کبھی لاک ڈاؤن, کبھی فریولس, کبھی جماعت اسلامی, کبھی کھوسا, کبھی کہہ دینا کہ جناب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں, وہ تصویریں ان کی ہے ہی نہیں, پروپیگنڈا کیمپین چلانی. یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں, یہ سارا بنایا جا رہا ہے, یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے. یہ نیا پاکستان نہیں ہے, یہ اس خوشبو کو ہم جانتے ہیں, اس سائے کو ہم دیکھ چکے ہیں, یہ پرانا پاکستان ہے. اور اس میں پلیز یار لیٹ می فنش, اور اس میں جو آج پتہ پڑ رہا ہے ہمیں, جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر جگہ پر جو پٹیشنر ہے ان کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹرائل میں چلے جائے. جو کاغذات ہی ناقابل سماعت ہیں, جو والیوم 10 ہی سیکرٹ ہے, جو ڈاکیومنٹس اور کنکلوژن ساروں کو مسمار کر دیا گیا ہے, اس کا ٹرائل میں کیا ہونا ہے جا کے؟ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایک رتی پر ثبوت بھی نہیں ہے تو ٹرائل نے ان کا کیا کر لینا ہے؟ ٹرائل تو ان کو ایگزونریٹ کرے گی, لیکن کتنی دیر لگے گی؟ الیکشن تک آپ لے جائیں گے اور تماشا لگا رہے گا. وہ تماشا جو ادھر دھرنے میں لگایا گیا, جیسے افضل خان صاحب جیسے لوگوں کو جو کہ آئینی شاہد
یہ سیکٹری تھے جوائنٹ سیکٹری کوئی الیکشن کمیشن کے, وہ آج تک معافیا مانگتے پھرتے ہیں, کیونکہ افتخار چودھری نے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کی, جو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے آر او کا الیکشن ہوا ہے آر او کا الیکشن, لیکن تباہی تو مچائی نا. آج تک ڈھیٹوں کی طرح یہ عمران خان کہتا ہے کہ نہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, ڈھیٹوں کی طرح. اس کے کینڈیڈیٹ بھی پورے نہیں تھے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی, لیکن ایک بات بنانی تھی بنا لی. اور آج صبح جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہم نے دیکھا, وہاں جو نامعلوم افراد نے عصمت اللہ جنیجو کو اور پولیس کے سر کھوپڑیاں کھول دیں, ان کو کوما میں ڈال دیا, ان کے بازو ہڈیاں توڑ دی, جنہوں نے پارلیمنٹ توڑا, جنہوں نے پی ٹی وی کے اندر حملے کر کے تو نشریات بند کروا دی, وہ سارا کا سارے جو ویڈیو ایویڈنس ہے پیمرا نے جو لائی ہے وہ غائب ہو گیا اور صرف ایک سی ڈی رہ گئی ہے. تاکہ وہ انویسٹیگیٹنگ افسر کہہ رہا ہے, اس کا نام کیا نہیں ہے, مصطفیٰ کیا نہیں, وہ کہہ رہا ہے عدالت میں, آج ہم دیکھ کے آئے جو آئی او تھا پہلے, کہ میں نے پیمرا کو لکھا کہ جناب آپ اس کا سارا ویڈیو ریکارڈ بھیجیں تاکہ یہ 40-50 نامعلوم افراد کی شناخت ہو سکے, اور ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. جی عمران خان اس میں مین ایکیوزڈ ہے, کبھی وہ گیا عدالت, وہ اشتہاری ہے 780A کا, وہ اس کو لے جایا جا رہا ہے جہاں اے این پی اور پی 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 نہیں جا سکتی, انتظامات فراہم کیے جا رہے ہیں, ایک پورے صوبے کی پولیس ان کو پناہ دے رہی ہے. ہم نے آج عدالت میں درخواست دینی ہے کہ آپ ان کے خلاف کنٹیمپٹ دیں, کے پی پولیس کے ایک اشتہاری کو 780 کے تحت, اس دور میں جب نیشنل ایکشن پروگرام, کومنگ آپریشن, گرفتاریاں, اکاؤنٹ فریزنگ, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ ان کے بحق سرکار 3 سال کے بعد زمین جو ہے بحق سرکار کُرک کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے 3 ضلعوں میں, لاہور میں بھی, یہاں پر بھی, اسلام آباد میں بھی, اور میاں والی میں بھی, چیچا وطنی, جہاں جہاں ان کی زمینیں ہیں. تو یہ جو ساری کڑیاں ہیں یہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور یہ سمجھ آ رہی ہے صاف صاف. ہم یہ ایسے نہیں, آپ چلے میرے ساتھ, ابھی 24 اگست کو تاریخ ہے وہاں پر, آپ چلے میرے ساتھ دیکھیں وہاں عمران خان پیش ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ سوال نہیں بنتا کہ قانون صرف ایک شخص کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے, کہ پوری ایف آئی اے, نیب, ایس سی سی پی, ایف بی آر, ایم آئی ایس آئی, عدالت, جے آئی ٹی, کوسٹ, اور پھر یہ انٹرنیشنل لا ایسوسیٹ, اور فلانے پوری دنیا میں جو ہے نا ایک کھنگالا جا رہا ہے, اور پھر بھی کچھ نہیں مل رہا. اور جس کا عدالت میں, اسی سپریم کورٹ میں, جس کے وکیل نے اقبال جرم کر لیا ہے, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ جی نیازی سروسز لمیٹڈ ہم نے چھپائی ہے, نہیں ہم نے ڈالی اس میں, اس کی نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی بات چل رہی ہے. اور اسی طرح سے جو منصور صاحب ہیں ان کے وکیل پی ٹی آئی کے, وہ مان چکے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, فورن فنڈڈ پارٹی ہے, تو پارٹی تو ڈیزالو ہونی چاہیے. یہاں پر کوئی مانا ہے؟ نواز شریف کے کیس میں کوئی ثبوت آیا سامنے؟ رفتہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی فورگیٹ اباؤٹ جے آئی ٹی, کہ جی جے آئی ٹی کو چھوڑ دیں, اس کے کنکلوژن نہیں ہے, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس وقت جے آئی ٹی تو ایسے بنائی جا رہی تھی جیسے اس میں سے پتہ نہیں کیا کوئی پاکستان کا پہلے ایٹم بام تھا, اس میں سے ہائیڈروجن بام نکلنا ہے, اور نکلا کچھ بھی نہیں, بلکہ جو نکلنا تھا اس کو سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا, اور وہ آج تک سامنے بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو یہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, بار بار اس طرف جو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ یہ ٹرائل میں جائے گا, ٹرائل میں کیا جائے گا جب ایک رتی بھر ثبوت بھی نہیں ہے پرائم منسٹر کے خلاف, تو ٹرائل میں کیا جائے گا؟ کیا ٹرائل میں جائے گا؟ ٹرائل میں جائے گا کہ 2018 کے الیکشن کو نون لیگ کو میڈیا کے ذریعے تباہ و برباد کر کے جو پچھلے 4 سال سے زہر اگلا جا رہا ہے, ایل این جی کے بارے میں, میٹرو کے بارے میں, نندی پور کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں, وہ کہاں گئے سارے کیس؟ وہ کہاں گئے سارے کیس؟ پلیز انٹرپٹ نہ کریں. وہ کہاں گئے سارے کیس؟ وہ پی گئے ہیں. اور یہ بھی جو ہے آئی سی آئی جے کہہ رہی ہے کہ کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے, لیکن ایک میڈیا ٹرائل چلایا گیا, رائیونڈ جا کے ساری جماعتوں نے جواب دے دیا عمران خان کو, وہاں جا کے تھیٹر لگایا گیا اور میڈیا کی کلپس دکھائی گئی زہر اگلنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ. اور جب آرڈر آیا سپریم کورٹ کا, جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, یہ زیر کفالت والی بات, یہ تمام تر ثبوت جو ہے یہ موجود تھے, یہ صرف کنفرم ہو گیا ہے بی بی آئی کا لیٹر. اس وقت مریم نواز صاحبہ کا نام نکال دیا گیا, صاف مینشنڈ ہے, حسن حسین, اور رسپونڈنٹ نمبر 1 پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان کے ڈیپینڈنٹس اور بے نامی دارس. جبکہ ڈیپینڈنٹ کا سوال بڑا اہم سوال تھا عدالت میں, تو اگر مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہاں لکھا جاتا نام,
یا بے نامے دار ہوتی. یہ تو ایلیگیشن ہی نہیں ہے کہ وہ بے نامے دار ہے. ایلیگیشن تو یہ تھی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب جے آئی ٹی کے ذریعے سورس ڈاکیومنٹس جو کہ ناقابل سماعت ہے وہ ساری چیز دوبارہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی دھاگا, کوئی نہ کوئی ایسا تنکا, کوئی چیز ایسی جو ہے وہ جواز بن جائے کہ جناب اس کو جو ہے ہم نے وہ بھیجنا ہے تاکہ یہ میڈیا کا پروسیس آگے چل سکے. اور عمران خان صاحب کی پریس کانفرنسز جاری رہے, لیکن عمران خان صاحب یہاں نہیں آ رہے, یہاں وہ نہیں آ رہے. تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کوئسٹ کی اب انویسٹیگیشن ہوگی, اور کوئسٹ نے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کیا تھا جس نے یہ بتایا کہ 2004 کا ثابت کرنا تھا 2007 پہ جا اٹکا, اس کی انکوائری ہوگی. کتنے پیسے دیے گئے کوئسٹ کو؟ میں تو پرائم منسٹر صاحب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے انکوائری کی, اور اس سارے پروسیس کی انکوائری کی جائے, اور عوام کے سامنے جو اس کے حقائق ہیں وہ رکھے جائیں, اور قانون اور ضابطے مطابق جس کے خلاف ریفرنس بنتا ہے وہ بنا کے جمع کروایا جائے کہ یہ جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک سیزنڈ آفیسر دیں آئی ایس آئی کا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سورس امپلائی ہے. اور جب ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب اس میں آپ بتائیں کہ یہ تو سورس امپلائی, یہ خلاف ورزی نہیں ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اس بات کو پھر دیکھیں گے. کب دیکھیں گے, کیسے دیکھیں گے, اس کا پتہ چلنا چاہیے. جبکہ جو باقی افسران ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا کہ جناب 600 نام بھیجے جائیں, اس میں سے ہم جو ہے نا وہ یہ سلیکشن کی جائے گی. تو اس کے اوپر بھی یہ نظر ثانی کی جانی تھی, یا یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے اوپر رپورٹیں بنا رہے تھے. یعنی جو سرے سے خود مجاز نہیں ہے اس آرڈر کے مطابق, وہ ادارے جو ایسے لوگوں کو نامنیٹ کر رہے ہیں وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جو آرڈر کے مطابق لوگ تعینات ہوئے ہیں جے آئی ٹی میں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, نہ وہ کنفرنٹ ہونے کا موقع ملا کہ جی کیا کہا گیا ان کے بارے میں, کیوں وہ اتنے خراب تھے اگر وہ اچھی ریڈنگ نہیں تھی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ عوام دیکھ رہی ہے. اور میں ایک آخری التجا کروں گا عوام سے, اگر آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے بالآخر تو یہ اسکائی لیبوں والے زمانے, یہ جو حمایت یافتہ والے زمانے, یہ جو سارے جس کو کسی زبان میں جھلو کہا جاتا تھا وہ والے زمانے, اگر آپ واقعتاً نیا پاکستان چاہتے ہو, اگر واقعتاً اس کا خاتمہ چاہتے ہو, یہ جو نامعلوم اور یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اب, تو پھر آپ بھرپور انداز سے نون لیگ کو ووٹ دیں 2018 میں, اور ثابت کر دیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ نے فیصلہ کروانا ہے تو عوام سے کروائیں, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ. یہ پچھلے دروازے اب بند ہونے چاہیے. مائزہ بات کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ویریفائڈ, ان نوٹرائزڈ اور نان ویریفائبل ڈاکیومنٹس جو ہیں جے آئی ٹی نے پیش کی, اور جہاں پہ ہم نے اوریجنل ڈاکیومنٹس پیش کی آج, تو وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہماری عدالت سے التجا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کا اور ان کی فیملی کا کیا قصور ہے کہ کیا وہ سی پیک بنا رہے ہیں, کیا وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں, کیا وہ آپ لوگوں کی مہنگائی کم کر رہے ہیں, یہ قصور ہیں. عمران خان صاحب اشتہاری ہیں. عمران خان صاحب فورن فنڈنگ کے الزام میں بہت گھنونا الزام ہے, جہاں پہ یہودی لابی اور انڈین لابی نے پیسے دیے ہیں, اور وہاں پہ اس فنڈنگ سے دھرنا شروع ہوا تھا, اور اس دھرنے میں پاکستان کی ڈیموکریسی, پاکستان پورے ملک کو انہوں نے جو ہے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی. کسی نے پوچھا عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کہاں سے لی تھی, منی ٹریل کہاں سے آئی تھی؟ آج وہ کیوں نہیں آتے کورٹ میں؟ کیا ہتھکڑیوں سے عمران خان ڈرتا ہے؟ اگر اتنا احتساب کرنا ہے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے اس عدالت میں پیش ہو. جو ہیئرنگ ہو رہی ہے روز کی ڈیٹیں لی جا رہی ہیں, روز کی تاریخیں لی جا رہی ہیں. یہ تاریخیں اس لیے لیے جا رہی ہیں کیونکہ فورن فنڈنگ کا, بنی غالہ کا ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے, اور یہ ملک دشمن ہے جس نے انڈین اور یہودی لابی سے پیسے لیے. اور گوسٹ فنڈنگ کون سی تھی؟ میری میڈیا سے التجا ہے, اب پوچھے تو صحیح یہ فنڈ کہاں آئے اور کہاں استعمال ہوئے. یہ استعمال ہوئے ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کے لیے, یہ استعمال ہوئے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے, یہ استعمال ہوئے دھرنے میں, یہ استعمال ہوئے اسلام آباد لاک ڈاؤن میں. یہ سوال آپ کو قوم سے پوچھنے چاہیے. آج جب میں دو باتیں کرنا چاہوں گا اس ضمن میں, آج جب یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ 6, 7 اور 8 کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, یعنی حسن حسین اور مریم کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, تو پھر
آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب؟ تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میری 13 مہینے 14 مہینے نام جو ہے مٹی میں سے گزار دیا گیا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو کلیریفائی کروں، میں کیوں نہ یہ چیز بتاؤں؟ تو وہ جب 13 مہینے ایک بمباری کی جا رہی تھی جھوٹ کے پر مبنی، کیونکہ آرڈر بتاتا ہے کہ مریم نواز کا نام تک نہیں، ان کا جو چہرہ لال سیاہی کے ساتھ مس کر کے دکھایا جاتا تھا، جو مختلف قسم کی جیرنگ اور کیٹ کالنگ ہوتی تھی، جو مختلف قسم کی غلط طنز میں بات کی جاتی تھی، جو خوفناک موسیقی پیچھے لگائی جاتی تھی اور ایک دن میں 40 ہزار دفعہ دکھایا جاتا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کون ذمہ اٹھائے گا؟ اس وقت تو نہیں ہم نے سنا کہ کوئی بہت بڑا آرڈر آیا یا کوئی اس طرح کی چیز آئی. تو جے آئی ٹی کو تو ذرا سی دھوپ لگی ہے، اور وہ بھی اپنی کرتوت کی وجہ سے، اور کہہ رہے کہ جناب میڈیا میں چیزیں چلے گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ ایسا تو نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک عدالت سماعت کر رہی ہے، کیس کے آگے پرائم منسٹر جھک گیا ہے، اس نے کہا کہ میں کسی قسم کی ریلیف نہیں لوں گا. تمام وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا، ہمت کی. جو اس نے بیان کیا اپریل میں اس تقریر میں، وہی کچھ اس نے کیا جا کر کے نومبر میں، اور کرتا چلا آیا. جب دوسری دفعہ بینچ بیٹھا سارا مٹا کے، اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو اس قسم کی چیز کر رہا ہے، تو کیا بار ایسوسی ایشن کا کام بنتا ہے کہ یہ سٹرائک پہ چلے جائیں؟ یہاں پر جو جماعتیں ساری تشریف لائی ہیں جن کا کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایک دم ایک بھیڑ چال بنا دی گئی ہے، اور ایک مہم، ایک منٹ پلیز، اور ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ استعفیٰ دیا جائے. تو وہ استعفیٰ پروان کیسے چڑھے گا جو پہلے سے ہی تیاری کی جا رہی ہے؟ وہ تبھی چڑھے جائے گا جب یہ اگلے مرحلے میں اگر کورٹ میں جائے گا، نہ کہ یہ ڈسمس ہو، جو کہ جمالی کو کرنا چاہیے تھا. جو کہ جمالی نے جب کہہ دیا کہ آپ کمیشن بنا لیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے جو ابھی تک پکوڑوں کے کاغذ اور یہ اخباروں کے تراشے دیے آپ نے. تو اس وقت یہ ڈسمس پر ہونا چاہیے تھا اگر عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ میں کمیشن چاہیے، اور ٹی او آر صرف سیٹ کرنے تھے. تو بعد میں آ کے کیوں وہ بھاگ گیا کہ نہیں آپ اسی مٹیریل پہ فیصلہ کریں؟ تو اگر یہ پٹیشنر کی بات ہوتی، لیکن پٹیشنر کی بات تو نہیں، پٹیشنر تو بتا رہا درکار وہ تو جا کے پہاڑیوں میں چھپ گیا اختیاری. یہ تو کیس کہیں اور کیا ہو، کہیں اور کا اور نکل گیا. اور یہ جو ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں پرانی والی، یہ جو پرزے شرزے جمع ہو رہے ہیں، یہ جو خود شاید جو ڈنگے ہوئے تھے لوئر موومنٹ سے، یہ جو سارا ایک سول سوسائٹی کا بار بار بتایا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف چند اینکرز کے ذریعے سے، وہ کون سی سول سوسائٹی ہے ذرا بتا دیں؟ کس سول سوسائٹی نے مانگا استعفیٰ؟ کوئی ایک بتا دیں. یہ پکایا جا رہا ہے، یہ آٹا گوندا جا رہا ہے تاکہ یہ پریشر ڈالا جا سکے کہ استعفیٰ دیں، اور یہ بات کو اتنا بڑھایا جائے کہ کہیں جی اب تو کنٹرول سے چیزیں باہر نکل گئی، اب آپ استعفیٰ دیں. تو یہ کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ یہ نیا پاکستان ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اور مائزہ حمید میڈیا سے بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دانیال عزیز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تصدیق شدہ دستاویزات زیر سماعت نہیں ہیں. نمبر 1 میں درج ہے کہ دستاویزات تصدیق شدہ نہیں ہیں. اسکریپ اگر ڈھونڈا جا رہا ہے تو آپ کو مشینری تو ملے گی نہیں. جلد نمبر میں درج ہے کہ دستاویز تصدیق شدہ نہیں ہیں. عزیزیہ اسٹیل کی دستاویزات اور بینک سٹیٹمنٹ موجود ہیں، جبکہ گلف اسٹیل ملز کی مشینری خریدی ہی نہیں گئی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیناما عمل درآمد کیس میں اس کی سماعت میں اس وقت وقفہ ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک کی جا رہی تھی، اور دانیال عزیز کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل دے رہے ہیں. جو اہم تحقیقات کے لیے کہا وہ خفیہ ہیں. اسکریپ اور مشینری کے کوڈ الگ الگ ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اہم دستاویزات جو کہ یو اے ای اور دبئی سے تصدیق شدہ تھیں، آج نواز شریف کے فیملی کی جانب سے وہ دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، اور ان دستاویزات میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نیلسن اور نیسکو کی ٹرسٹی ہیں، جبکہ حسن اور حسین نواز لندن فلیٹس کے مالک ہیں.